کسی ساتھی نے سوال کیا کہ عشرہ ذی الحجہ میں ناخن اور بال کاٹنے کا حکم کیا ہے؟ اگر نہ کاٹے جائیں تو اس کی میں حکمت کیا ہے؟ تو آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ جو حکم اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے دیا ہے ہم اس پر عمل پیرا ہو، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ اب اس میں حکمتیں تلاش کرنا، کیا حکمت ہے، کیا فائدے ہیں اور نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، تو اس چیزوں میں نہیں پڑنی چاہیے۔ پھر میں آپ کو حکمت بتاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو ذی الحجہ کے پہلے دن سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ اتارے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت علماء اکرام نے یہ بیان فرمائی کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے اور لوگ جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے کھینچ کر بیت اللہ کی طرف پہنچ رہے ہیں، یعنی بیت اللہ میں مقناطیس لگا ہوا ہے، لوگوں کو کھینچ رہا ہے اپنی طرف، وہ لوگ وہاں جمع رہے ہیں۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہنچ نہیں سکتے، تو ان کے حکم دیا گیا ہے آپ ایسا کریں کہ حاجیوں کے ساتھ کچھ مشابہت رکھیں۔ جیسے حاجی لوگ ناخن اور بال نہیں کاٹتے، آپ بھی نہ کاٹیں، تو یہ آپ کی اس سے تھوڑی سی مشابہت ہو جائے گی۔ پھر عرفات کے میدان میں جو رحمتوں کی بارش ان پر ہوگی تو ان کے چیٹیں جو ہے آپ پر گرے گی۔ تو یہ حکمت بیان کی گئی کہ صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ حج کی سعادت سے محروم رہیں اور اللہ رب العزت آپ کو محروم رکھے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بعید ہے۔ اس وجہ سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ ناخن اور بال نہ کاٹیں، تو ناخن وہ بال حاجی حضرات نہیں کاٹتے، تو یہ آپ کی ان کے ساتھ ایک مشابہت ہو جائے گی، اور اسی مشابہت کی برکت اور رحمتیں جو ان پر پڑتی ہیں اس کے چھینٹے آپ پر بھی پڑیں گے، اس وجہ سے اس کی ممانعت کر دی گئی ہے۔